اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کا شکر سے، اللہ کی قدرت سے ہماری 20 پارے مکمل ہو گئی۔ 20 پارے ہم نے سورۃ نمل سے آغاز کیا تھا۔ نمل چیونٹی کو بولتے ہیں۔ اب اس سورت میں اللہ نے چیونٹی کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کے آ رہے تھے تو چیونٹی کو نکل آئی اپنے غار سے، اپنے بل سے، اور دیگر چیونٹوں سے کو آواز دیا کہ اپنے بل میں، اپنے غاروں میں داخل ہو جائے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اس کے لشکر آپ کو پاؤں کے نیچے کچل دے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو چونکہ پرندوں کی زبان کو بھی سمجھتے تھے اور چیونٹوں کی وہ ہر چیز کی زبان، اللہ نے اس کو علم دیا تھا۔ فرمایا وعلمنا منطق الطیر، قرآن نے فرمایا کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا، پرندوں کی ہر چیز کے بولنے کا اللہ اس کو علم دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہم سے تبسم فرمایا، فتبسم ضاحکا من قولہ، اور سلیمان علیہ السلام تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی۔ پھر چیونٹی سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو یہ کہا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر آپ کو لا علمی میں، لا شعوری میں آپ کو پاؤں کے نیچے کچل نہ دے۔ اور وہ الفاظ کی تبدیلی کی بات روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ مکالمہ کیا تو وہ چیونٹی نے کہا کہ میں ایک تو اس چیز کو جو کہتا ہوں کہ تم غاروں میں داخل ہو جائے، ایک تو یہ کہ یہ جو اتنے لشکر کو دے کے سلیمان علیہ السلام کی فوج اتنی قوت کو دے کے ویسے اس کے احساس کمتری میں آ جائے، اور اتنی مضبوط لوگ کو دے گا، اپنی قدر و قامت کو دے گی اب اتنی کمزور ہے۔ اگر یہ نہیں ہے کم از کم اتنے وقت کے لیے ذکر سے تو مصروف ہو جائیں گے۔ جب یہ لشکر گزرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو کم از کم ذکر سے محروم ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام بہت متاثر ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام نے سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، اور پھر اس نے اس کو بہت عجیب عجیب نصیحتیں کی۔ اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان آپ کو کیوں والد دینا پڑا، اس لیے کہ تم سلیم القدر، سلیم الصدر ہے، اور آپ داؤد علیہ السلام کا نام داؤد کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دعا کرتے تھے اور اس طرح کے مختلف قسم کی اس کو بتایا۔ تو اللہ نے اس چیونٹی کا ذکر کیا، اور اس کے اصل بات کیا ہے کہ چونکہ وہ اپنی قوم کے سربراہ ہے نا، تو اس نے لوگوں کو کہا اپنی چیونٹی سے غاروں میں داخل ہو جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ قوم کے جو سربراہ ہے، قوم کے جو بڑے ہوتے، ملک کے جو سربراہ ہوتے، وہ اپنے لوگ کی رہنمائی کرے، لوگ کی خیرخواہی کرے، لوگ کو مشکل میں نہیں چھوڑے کہ چلو یہ جانے کا کام کریں، ہم بچ جائیں گے، ہم محفوظ ہو، لوگ کو جو بھی حشر ہو ایسے نہ ہو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ نے ہدہد کا ذکر کیا۔ ہدہد جو پرندہ ہے، خاص رفتار سے چلتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تمام جتنے ان کے لشکر ہیں سب کے حاضری لیتے تھے، تو حاضری لیے تو پتہ چلا کہ ہدہد نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ آ جائے تو حاضر ہو جائے، یا اس کو میں قتل کروں گا اور لأعذبنہ عذابا شدیدا ولأذبحنہ، یا ذبح کروں گا۔ اس دوران ہدہد آ گیا۔ ہدہد آ گیا، اس نے کہا کہ انی وجدت، میں نے دیکھا قوم کہ یسجدون للشمس، سورج کو سیدھا کر دے اور اللہ کو سیدھا نہیں کر دے۔ سلیمان صاحب نے کہا کہ کس طرح قوم ہے؟ واقعی سر ہے؟ کہا تم جاؤ معلوم کرو، اور پھر اس کو خط دیا۔ وہ بلقیس مشہور ہے، ان کی کمرے کے اندر ہدہد داخل ہو گیا، اور بالکل باہر اس کی گارڈ ہے، اس کی پوری طرح سیکورٹی ہے، لیکن وہ کھڑکی سے اندر داخل ہو کے اس کے بیڈ کے اوپر وہ سو رہی تھی وہ عورت، اور اس کے بیڈ کے اوپر خط چھوڑ کے نکل آئے، اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور اللہ کے نام پہ، اس اللہ کے نام پہ جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ وطول المسلمین، کہ تم میرے اوپر کوئی قوت نہ آزماؤ بلکہ تم تابعدار ہو کے آ جائے۔ جب وہ بیدار ہو گئی، اس نے کہا کہ انظروا کی ایدیہ، کتاب کریم کہ میرے سامنے تو بہترین معزز خط کس نے گرا ہے اور یہ کس کے ہے؟ اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کیا کرے۔ لوگ تو ہر دور میں بڑھ کے مارنے والے ہوتے، لوگوں نے کہا کہ ہم مضبوط ہو گئے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے،
لیکن اس نے کہا نہیں، وہ ہوشیار عورت تھی، اس نے کہا کہ میں اس کے لیے کچھ تحفے تحائف بھیج دیتی ہوں، اگر یہ دنیا دار بادشاہ ہو اور تحفے قبول کی پھر تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے تحفے قبول نہیں کی اور وہ ہمارے اسلام کی بھی اس کو مدعو ہو تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تحفے تحائف بھیجی، سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، کہا یہ کیا چیز ہے، اس سے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ تحفے واپس کی تو اس کو احساس ہے کہ چلو چلتے اسلام قبول کرتے، ادھر سے وہ روانہ ہو گئی اپنی لشکر کو لے کے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جا کے اس کو تخت لائے، تو ایک عفریت، قال عفریت من الجن، جنات میں ایک عفریت جن تھا، اس نے کہا کہ میں اتنے وقت میں لا سکتا ہوں کہ جب تک تم اس مجلس سے اٹھیں گے اور واپس آئیں گے مجلس کے برخاست ہونے تک میں اس کو حاضر کرتا ہوں۔ لیکن ادھر کوئی اور تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بقبل ان يرتد اليك طرفك، کہ تم آنکھیں بند کریں گے کھولیں گے کوئی تقدیر آتے ہو، یہ کون ہے؟ تو مفسرین اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے، ادھر موجود تھے، اور اس طرح کے آنکھوں کی جبکت کے برابر میں ہوتا حاضر ہے۔ جب وہ لایا تو سلیمان صاحب نے کہا اس کو تبدیل کرو، نکی رولا آخرا، کہ وہ معلوم ہو جب وہ جانتی ہے کہ نہیں، ہوشیار ہے کہ نہیں۔ جب وہ عورت آ گئی، آپ نے اس کو دیکھا تو سلیمان صاحب نے جب اسے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہ، یہ نہیں کہا کہ بالکل بیانی ہی ہوئی ہے، اسی کو تبدیل کیا تھا، اس نے کہا کہ انہ وہ اسی طرح ہے۔ اور پھر کیا اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر نے کہا کہ ہم تو بہت غفلت میں تھے، اور پھر انہوں نے سیکر کیا۔ اور پھر آگے سورت میں بھی اللہ نے قارون کا تذکرہ کیا، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، ہاں، لیکن انہوں نے وہ ادھر فرعون اور ان کے ساتھ ہوتے تھے، بڑے مالدار اور دولت مند آدمی تھے، اللہ نے اس کو زمین میں تنسار استعمال کی، اس اللہ فحسب نائی یوبدار اللہ، یعنی اس کو مال نہیں بچا سکے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پورا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ وہ ٹھیک اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، پھر میدان میں پہنچے شعیب علیہ السلام کے دربار میں، اور پھر آ گیا اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کا ذکر کیا، عنکبوت اس پٹری کو بولتے، اور پھر فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قارون اور فرعون اور سب کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک قوم نے اپنے گناہ کو سے پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، وَاللَّهُ بِغَافِلٍ، یعنی اس پورے صورت کا خلاصہ، ان تمام 3 صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں غافل نہیں ہوں، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو مہلت دیتے، موقع دیتے، اور پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر سے پکڑے، سر قارون کو پکڑا اور ابھی تک نہیں جا رہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں مسجد کو زمانے کی جو ولی ہوتے تھے تو اس کے پاس ذرا علم نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ تم رات کو وتر تھوڑا دیر تک جلدی نہ پڑھو، دیر کرو، جب تک تم دیر کریں گے تو ایک آدمی نیچے جا رہے ہیں زمین میں دنس رہے ہیں، وہ کچھ وقت اس کو سہولت ملتی ہے، حالانکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے عذاب کو ایسے پکڑا ہوا ہے نا۔ ٹھیک ہے، وتر کو مؤخر کرنے کی بہت فضیلت ہے، آدمی جب رات سوتے ہیں اور وتر پڑھے اس وقت وضو کرے اور بھی کوئی طرح نماز پڑھے، وتر پڑھے باوضو سو جائے تو بات عبادت میں شمار ہو جاتی، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اس وجہ سے نہیں، بارہ ان صورتوں میں اللہ نے خود ذکر کیا کہ دیکھو میرے پاس کسی چیز کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت دیا، اور وہ تخت آگے سورہ سبا میں نے ذکر کیا، غدوہ شہر اور رواح شہر۔ آج کل کے جہاز اس طرح سفر نہیں کر سکتے، یعنی آج کل کے جہاز، آج کل کے انجینئر جس طرح جہاز بناتے ہیں جو وسائل ہے اس طرح اس تخت کی طرح سفر نہیں کر سکتے۔ اس کی پوری حکومت اور اس کے لوگ اس پر بیٹھ کے اور سلیمان سے ہوا موڑ دیتے ادھر جانے، بس منٹوں میں ادھر پہنچ جاتے، ادھر سے ادھر جانے، کوئی تیل نہیں، کوئی پٹرول نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ آج کل کی جہاز تو بہت مشکل ہے نا، اگر آپ ہیلی کاپٹر سے بھی سفر کرتے ہیں تو کتنے اس کا خرچہ ہے کہ آپ پی آئی سے سفر کرتے ہیں، آپ کوئی دیگر جہازوں سے تو کتنا ہر آدمی تو کر بھی نہیں کر سکتے، کتنے ٹکٹ ہے، اس کے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سلیمان صاحب سے حکم دیتے ہوا اور تو سے پھر قدرت کی نشانی جو اللہ نے ذکر کی ہے 3 صورتوں میں، سورۃ النمل،
اور اس طرح سورۃ عنکبوت اور یہ جو ہم نے اور کچھ سورت پڑھ لی، ایک سورۃ نمل پڑھ لی، ایک عنکبوت اور سورۃ قصص میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ہارون کا واقعہ، یہ واقعہ عبرت کے لیے کہ انسان عبرت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کو سمجھنے اس کو مطابق سے گزارنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ کی ہر نافرمانی سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ